ایک نیلسن منڈیلا ہے، آپ نے ذکر پڑھا ہوگا، جو بچے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہمارے کالجز کے، انہوں نے یہ نام پڑھا ہوگا، نیلسن منڈیلا۔ اتنا بڑا نام ہے، افریقہ کے اندر 28 سال کی جیل انہوں نے کاٹی تھی کالوں کے لیے، وہاں کالے گوروں کا جھگڑا ہے، کالوں کے لیے لڑے، اور 20 سال جب ان کو جیل میں سڑتے ہوئے، جیل کی سلاخیں برداشت کرتے ہوئے، جیل کی پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے ہو گئے، تو منڈیلا جی نے لکھا ہے کہ 20 سال کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں دشمن کی شرائط پہ دستخط کر دوں اور میں دشمن کی بات کو مان لوں۔ کہتے ہیں اچانک مجھے داستان کربلا یاد آ گئی، کہتے ہیں میں نے قلم پھینک کر کے مارا اور کہا کہ کربلا کی داستان ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی جیلوں میں کاٹنی پڑے تو کاٹ دو، ارے جیلوں میں کاٹنا تو دور کی بات ہے، سر دینا پڑے تو دے دو، مگر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو۔ اور وہی نیلسن منڈیلا پھر ایک دن وہ آیا کہ اپنے ملک کے پریسیڈنٹ بھی بن گئے، وہی منڈیلا جی ایک دن اپنے ملک کی سب سے بڑی کرسی پر بھی پہنچ گئے۔ یہ کہاں سے سبق ملا بتاؤ موسیٰ پور کے مسلمانوں؟ یہ کربلا کی تاریخ سے سبق ملا۔ زور سے بولو کہاں سے سبق ملا؟ آواز آئے کہاں سے سبق ملا؟ ذہنی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج جگہ جگہ نگر نگر ڈگر ڈگر ہر جگہ پر پوری دنیا میں چلے جاؤ، اللہ کی قسم جہاں بھی میرے حضور کی امتی پائے جاتے ہیں وہاں حسین کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، صرف بھارت کی نہیں، پوری دنیا کی، کہیں پر بھی چلے جاؤ اور ہر ملک کا وزیر اعظم حسین، امام حسین کی محبت کے لیے اسٹیٹمنٹ بھی دیتا ہے۔ جی اپنے بھارت کے وزیر اعظم نے بھی دیا اس مرتبہ۔ پوری دنیا کے جتنے بھی پریسیڈنٹ ہیں، بڑے بڑے سنویدانک پدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین سے سچی بات میں بتاؤں نا، اللہ کی قسم ہم اور آپ کو ایک جذباتی محبت ہے اور الحمدللہ اور رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مولا یہاں پر بھی ان کے غلاموں میں قبول فرما اور میدان قیامت میں بھی ان کے غلاموں میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کی غلامی موت عطا فرمائے۔ یہ قافلہ جو میدان کربلا سے مکہ مدینہ شریف سے جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا تو ام البنین، بس 10-15 منٹ کی بات اور میں ختم کرتا ہوں۔ ام البنین یہ وہ ہستی ہیں، ان کا نام ہے فاطمہ بنت حزام۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد مولا علی شیر خدا نے جو چند شادیاں کی ان میں سے ایک ام البنین بھی ہیں، یہ بڑی بہادر خاتون تھی، اور ان سے اللہ نے 4 بیٹے حضرت مولا علی شیر خدا کو دیے۔ میں نے نام آپ کو بتایا، وہ چاروں کے چاروں میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ امام حسین کے یہ کون ہوں گے بولو؟ سوتیلے بھائی، زور سے بولیں کون ہوں گے؟ عام طریقے سے سوتیلوں میں محبت نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہے مگر جیسی محبت وہاں تھی ویسے نہیں ملے گی۔ جی اور ماں بھی دیکھو، ام البنین جب امام حسین کربلا شریف جا رہے تھے، ام البنین گھر پہ آئیں اور آ کر کے کہنے لگی حسین اکیلے جا رہے ہو، میرے بچوں کو لے کے نہیں جاؤ گے؟ کیا جانتی تھی کہ وہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ ام البنین تمہارے حوصلوں کو سلام، تمہاری قربانی کو سلام۔ تو حسین ابن علی نے کہا میں عباس کو لے کے جا۔ عباس علم بردار، بڑی طاقت دی تھی اللہ نے ان کے پاس میں۔ عباس وہ علم اٹھائے ہوئے تھے میدان کربلا کے اندر، حضرت عباس علم بردار۔ تو کہا میں عباس کو لے کے جاتا رہا ہوں، تو کہا نہیں، عثمان کو بھی لے کر کے جاؤ، جعفر کو بھی لے کر کے جاؤ۔ عبداللہ، تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ام البنین تمہارے لیے بھی تو بڑھاپے میں کوئی سہارا ہونا چاہیے نا۔ تو ام البنین نے جواب دیا تھا حسین ابن علی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے سارے بیٹے تمہاری عظمت پہ قربان ہوں۔ میں نے اپنے بیٹوں کو تمہارا ادب سکھایا ہے۔ اللہ دیکھو، ماں کی تربیت دیکھو، چاروں بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ ذرا سوچئے کسی ماں کا پورا چمن اجڑ گیا، سارے بیٹے شہید ہو گئے ہوں، اس ماں کے دل پہ غم کے کیسے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے۔ تو یہ قافلہ جو کربلا شریف سے مدینہ شریف کے قریب ہوتا جا رہا، تو مدینہ کے بارڈر پہ مدینہ شریف کے رہنے والے جو مسلمان تھے وہ سب آ گئے تھے۔ کچھ گھروں پہ تھے مگر تقریباً سب آ گئے تھے، چونکہ سب کو پتہ چل گیا تھا ایسے ایسے بات ہو گئی ہے، مگر بہتوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ امام حسین کی شہادت بھی ہو گئی ہے۔ ام البنین بھی انہی میں سے ایک تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ وہیں پہ بیٹھی تھیں اور انتظار کر رہی تھی کہ قافلہ آئے، جیسے کچھ لوگ مل کے آ رہے تھے تو کسی نے بتایا ام البنین تیرا بیٹا عثمان تو شہید ہو گیا، تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے کان یہ خبر نہ سنیں کہ میرے حسین بھی شہید ہو گئے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے کان یہ خبر نہ سنیں۔ بار بار یہ جملے کہتی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا
اے ام البنین تیرا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، تیرا جعفر بھی شہید ہو گیا، ہاں اتنا تو ملتا ہے کہ جب کہا تیرا عباس بھی شہید ہو گیا، اس کے بازو قلم کر دیے گئے تھے، تو حضرت عباس کی بہادری تو ضرب المثل تھی، آپ بیٹھ گئیں اور کہا میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے لیکن کوئی بات نہیں، میرے حسین تو سلامت ہیں۔ جیسے ہی قافلہ قریب آیا زینب کو چمٹ گئی ام البنین اور کہا زینب مجھے میرے حسین کا مقام تو بتا، مجھے میرے حسین کا حال تو بتا۔ حضرت زینب حال کہاں بتا پائیں، آنکھوں کے آنسوؤں نے حال بتا دیا۔ حضرت ام البنین کو چمٹ کے زینب بھی آپ دیدہ ہو گئیں۔ حضرت ام البنین سارا معاملہ سمجھ گئیں، یہ اتہاس کے پنوں کی وہ بہادر خاتون ہے جن کا میں زینب ذکر کر رہا ہوں، اور ام البنین بار بار کہتی تھی زینب میرے حسین کی شہادت کا واقعہ تو بتا۔ حضرت زینب نے پوری داستان بتائی، اور وہ ایک ایسا منظر تھا جس کو نہ مؤرخ اپنے الفاظ کا پیرہن دے سکتا ہے، نہ کوئی خطیب کما حق اس کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا شاعر اس کو اپنے الفاظ میں نظم کے اندر پرو سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی مؤرخ ایسا پیدا نہ ہو سکا جو ان احساسات کو کما حق بیان کر دے۔ وہ تو دل محسوس کر سکتا ہے، آنکھیں محسوس کر سکتی ہیں۔ وہ ایک ایسا منظر کربلا کے اندر ہوا، اس کو لکھنے والوں نے قیامت صغریٰ لکھا ہے۔ قیامت صغریٰ یوں ہی نہیں لکھا، وہ واقعی قیامت صغریٰ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ام البنین بار بار یہ جملہ کہا کرتی تھی میرے عباس کے بازو قلم نہ ہوتے تو حسین شہید نہ ہوتے۔ اتنا فخر تھا انہیں اپنے بیٹے کی شجاعت پر، جو کہ ایک ماں کو ہونا بھی چاہیے۔ عباس علم بردار کو اللہ نے شجاعت و بہادری عطا ہی ایسے کی تھی کہ آپ کشتوں کے پشتے لگا دیا کرتے تھے، اللہ نے بڑی طاقت دی تھی۔ ام البنین کا ایک پوتا بھی تھا جو عباس علم بردار کا بیٹا تھا، جس کا نام عبید اللہ تھا۔ اس کو گود میں لے کر کے بہت وقت تک آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے تھے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سنتے چلو، فطری طور پر یعنی بغیر کسی تصنع کے، بغیر کسی دکھاوے اور ریاکاری کے، خود سے اپنوں کی محبت پہ جو آنسو نکل آئے وہ شریعت میں محمود اور پسندیدہ ہیں، اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اپنوں کی محبت میں جو آنسو نکل آئے ان کو یاد کرتے ہوئے جو آنسو فطری طور پر نکل کر کے آ جائیں وہ شریعت میں محمود ہیں، جائز بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں۔ حضرت ام البنین اسی طور پہ آپ دیدہ ہو جاتی۔ عبید اللہ نام تھا عباس علم بردار کے بیٹے کا، اسے گود میں لے کر کے بڑی دیر تک روتی رہتی تھی، آپ دیدہ رہتی تھی عباس علم بردار کو، حضرت جعفر کو، حضرت عثمان کو، چار بیٹے تھے نا، ان کو یاد کرتی تھی اور کہتی تھی میرے چاروں بیٹے حسین تم پہ قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، داستان کربلا کوئی معمولی داستان نہیں ہے۔ ایک رات تو کیا ہم ہزاروں راتیں ان کا ذکر کرتے رہیں تب بھی محبت اہل بیت کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا گھر قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، انہوں نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں دین کے لیے۔ اس لیے تم اس دین کی اہمیت کو سمجھو، اس کا مقام و مرتبہ سمجھو، صرف اپنے لیے نہیں سوچو بلکہ حسین کے نانا کے دین کے لیے بھی سوچو۔ اگر تم آپس ہی میں لڑتے رہو گے تو بتاؤ مسجدوں کی میناروں سے اذان کون دے گا؟ تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کون دے گا؟ تمہارے بچوں کے سینوں میں قرآن کی تلاوت کو آباد کون کرے گا؟ اس لیے اپنے آپسی اختلافات کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرو اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو۔ اپنے پیسوں کو پانی کی طرح بہانے کی کوشش مت کرو بلکہ اپنے پیسوں کو راہ خدا میں قربان کرنے کا جذبہ بیدار کرو اپنے سینوں میں۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جو کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں، جو نبی کے صحابہ اور اہل بیت، ازواج مطہرات اور حضور کی نسبتوں سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں نہ جانے یار کتنے راجے مہاراجے آئے، اگر ہم 77 سال کے پریسیڈنٹ کی لسٹ بیان کریں ہمارے کتنے بچوں کو آج تک ان صدور کے ان پریسیڈنٹ کے نام یاد نہیں ہوں گے جو آزاد بھارت میں ہو چکے ہیں۔ کئی ایسے نکلیں گے کہ ان کو سب کے نام یاد نہیں ہوں گے کہ جواہر لال نہرو کے بعد کون کون ہوتا رہا، اور آج تک تو یاد ہوگا، پہلے کے 2-3 کے یاد ہوں گے، اس کے بعد بہت سارے بچوں کو نام یاد نہیں ہوں گے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 800 سال کا زمانہ گزر گیا، غریب نواز کا نام بچے کو یاد ہے، صدیاں گزر گئی، مخدوم اشرف کا نام بچے کو یاد ہے، صابر علاء الدین کلیری کا نام بچے کو یاد ہے، حضرت محبوب الہی کا نام بچے کو یاد ہے، امام احمد رضا کو بھی تقریباً 105 سال کے قریب ہو چکے بچے کو یاد ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اجمل العلماء کا نام یاد ہے؟ اس لیے کہ ان حضرات نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جی تھی بلکہ
کربلا والوں کے لیے جی تھی، انہوں نے حضور کے لیے زندگی جی، انہوں نے اپنی زندگی کو خدا کے نام کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے میں ان کا نام کر دیا اور قیامت تک ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے اور کیا نہیں بنانا ہے۔ اللہ خوش رکھے قاری شاہی صاحب، حوصلہ نہ ہاریں۔ مجھے تو واقعی سن کے حیرت ہوئی کہ 23,000 روپے آمد ہوتی ہے اور 43-45 ہزار روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ میں بھی ایک چھوٹا سا ادارہ چلاتا ہوں، مجھے پتا ہے جو مدرسہ چلاتا ہوں اسی کو پتا ہوتا ہے۔ دنیا میں تو سبھی طرح کے لوگ بات کرنے والے ہوتے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ دھیان ہی مت دو، توجہ ہی مت دو۔ آپ تو یہ ذہن میں بٹھاؤ کہ میں بچیوں کے حوالے سے، بچیوں کو جب مجھے پڑھانا ہے محنت کرتے رہو، انشاءاللہ یہی لوگ جو آپ سے یقیناً محبت بھی کرتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی لوگ کہیں گے کہ بھئی اب مدرسہ چھوٹا پڑ گیا، بڑا مدرسہ بننا چاہیے۔ جی انشاءاللہ وہ دن آئے گا، اللہ نے چاہا۔ اور یہ ادارہ اور وہ جو اس سائیڈ میں مسجد بنی ہے جس میں قاری یعقوب صاحب امامت کر رہے ہیں، میں بھی آیا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، ماشاءاللہ وہ بھی آپ کے تعاون سے بنی ہوئی گاؤں کے تعاون سے، اور آپ سب لوگوں نے، اور جتنی بھی مسجدیں ہیں حضرات، اپنا پیسہ صحیح جگہ خرچ کر لو۔ دیکھو آخر میں بتا دوں میں آپ کو، مرنا ایک دن مجھے بھی ہے، مرنا تمہیں بھی ہے۔ ہم لوگ کتنی لمبی امیدیں کر لیں، 70 سال کے بعد سوچیں 70 سال اور جئیں گے، تو بھائی صاحب 70 سال جینا تو بہت دور کی بات ہے، 30 سال پورے کر لو تو بڑی بات ہے، ہاں 100 سال پار کر جاؤ تو بڑی بات ہے، اور اس کے بعد تمہیں جانا اسی اندھیرے قبر میں ہے۔ اور ایک بات سوچو یار، جب ہماری زندگی کے 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، جیسے یہ ہو گئے، باقی جو بچے ویسے وہ بھی ہو جائیں گے، وہ جب وہ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم جہاں جائیں گے وہاں کی کیا تیاری ہے؟ کتنی خزانہ جمع کر لیں ہم، قبر میں تو کفن کے 3 کپڑے لے کر کے جائیں گے ہم، وہ سوٹ بھی نہیں لے کے جائیں گے جو ایک ہفتہ پہلے بنوایا تھا، نہ بوٹ نہ سوٹ کچھ بھی نہیں، مرد ہو تو کفن کے 3 کپڑے، عورت ہو تو کفن کے 5 کپڑے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ارے یار موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا، اور وہاں تمہارا اچھا عمل کام آئے گا، قرآن کی تلاوت کام آئے گی، وہاں زمینداری مالداری دبدبہ بازی کچھ کام نہیں آئے گا۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی، تمہارا دبدبہ خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کی قبر میں جا کر زمینداری نہیں چلتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔